کسی ایک کو اگر ہے تو بتائیں انشاءاللہ۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ یہاں فیسلٹی نہیں ہے مگر تیرا گھر ہے، تیرا حرمت والا گھر ہے، یہ ماحول اچھا ہے، اگر میرے بچے یہاں رہیں گے لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز کے پابند بن جائیں، یہ ماحول انہیں نمازی بنا دے گا۔ یہاں فیسلٹی نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن ایک چیز ہے، تیرا گھر ہے حرمت والا۔ ماحول کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے بھی پہلی بار حدیث پڑھی تو مجھے بھی ماشاءاللہ تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الفقر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم۔ فخر اور غرور ہے نا یہ طبیعت کے اندر ان لوگوں میں رہتا ہے جو گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں، اور جو بکریاں رکھتے ہیں ان میں نرمی آ جاتی ہے۔ اثر دیکھو سبحان اللہ، بکریاں پالنے والوں میں نرمی کا اثر، اونٹ اور گھوڑے پالنے والوں میں ذرا سختی کا اثر۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اثر ہوتا ہے سبحان اللہ، اثر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہوں گا، آپ سارے سر ہلائیں گے، ارے یہ تو بہت صحیح بات ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث ہے۔ راوی حدیث سبحان اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن سے آپ نے حدیث سنا ہے، اگر نہیں سنا ہے تو وہ یہ نہیں سنے ہیں۔ شاید کوئی بچہ اس مجلس میں ایسا ہے جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہو۔ کان فی من کان قبلکم رجل، ہم سے پہلے ایک آدمی تھا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قتل 99 نفسا، جس نے 99 لوگوں کو 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ سب نے سنا؟ سنے نہیں سنا؟ یہ میرے ساتھ چلیے، میں 30 منٹ بھی بولوں گا، تم کو لے کر چلوں گا، میں اکیلا نہیں چلوں گا۔ جی ہاں، اور میری ایک گزارش ہے، مانیں گے؟ مجلس میں بیٹھنے کے آداب۔ ایک عاجز بھائی تمہارا آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، آپ ان ادب سے سنیے، اس لیے کہ جو بولا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، جو بولی جا رہی ہے وہ حدیث ہے۔ اور ہم کیسے سنتے ہیں؟ بوڑھے ہو گئے تو لے جا کر کے ایک جگہ ڈال دو، اولڈ ایج ہوم، سارے بوڑھوں کو ایک جگہ ڈال دو۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ویسٹرن کا کلچر ہے، انگریزوں کا کلچر ہے۔ یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کو بھی استعمال کرو جب تک وہ طاقتور تھے، جب وہ بستر پر پیشاب کرنے لگ گئے، بستر پر غلاظت کرنے لگ گئے، سب ناراض، یہ بیٹا ادھر بھیجتا، وہ بیٹا ادھر بھیجتا، وہ بیٹا ادھر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کلچر یہ ہے مسلمانوں، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کرو اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرو۔ جنت بڑی قیمتی ہے، جنت بڑی قیمتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی۔ ماں باپ کو کھانا ڈالنا آسان ہے، ماں باپ کو دوائی دلانا آسان ہے، ان کے تانے سننا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسا موقع آئے گا وہ کسی اور بھائی کو ہمارے سامنے بڑھائیں گے، ان کے بچوں کو بڑھائیں گے، ہمیں گرانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو برداشت کرنا اور اف بھی نہیں بولنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان کے سامنے عاجزی سے کھڑا رہنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ میرے بھائی تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ میرے بھائی اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ والدین جب زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت ہو گیا شیخ، کیا اور ہے 5 منٹ، گھنٹی آئی ہے، 5 منٹ میں اور آپ مل کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد دعا کر کر مجھے چلنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے لیے نبی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جہاد میں سے نام نکال کر بھیج دیا، چلو جی تمہاری ماں زندہ ہے، جہاں سلمی کی حدیث ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، ہاں میری ماں زندہ ہے، حل لک من ام، کہا جہاد میں سے چلو واپس جا کر ماں کی خدمت کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے والدین کی خدمت کرنا۔ اللہ ہمارے والدین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ نہیں، ایک حدیث کہوں گا میں والدین کی خدمت کے بارے میں، اس کے بعد نشے پر ایک حدیث کہہ کر اپنی بات انشاءاللہ تعالی میں ختم کر لیتا ہوں۔ جاء رجل، حدیث صحیح حدیث ہے، عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود۔ ایک ہی حدیث، پورا صفحہ میں نے نوٹ کیا، مگر ایک حدیث کہوں گا کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے حدیث۔
सुभान अल्लाह। एक आदमी नबी के पास आया, गौर से सुन लो, सिर्फ 4 मिनट मुझे बर्दाश्त कर दो इंशाअल्लाह। एक आदमी नबी के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद बर हक नहीं और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। हो गई एक बात। वो सुन्नतुल खम्स, मैं 5 वक्त का नमाजी हूं। 2 बात। वो अत्तैतु ज़कात अम्वाली, मैं मेरी माल की ज़कात भी अदा करता हूं। तीसरी बात। चौथी, वो सुम्तु शहर रमज़ान, और मैं रमजान के रोजे भी रखता हूं। ये बोला, अल्लाह के नबी ने उस आदमी को जवाब दिया। हदीस समझ में आ रही? हदीस समझ में आ रही है? इस आदमी को नबी ने जब वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता अला हादा, अगर कोई भी ऐसा करते हुए मर गया, ये काम करते हुए मर गया, उसका ठिकाना क्या है? मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, वो मरने के बाद इंशाअल्लाह नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, यौमल क़ियामा, रोज़े क़ियामत। मगर एक शर्त है, एक शर्त है, मालम यउक़ वालिदैन, जब तक के माँ बाप की नाफरमानी ना हो। अगर माँ बाप की नाफरमानी करते हुए तुम हाजी हो, तुम उम्रे पे उम्रे कर रहे हो, तुम नमाजी हो, अगर माँ बाप की नाफरमानी है तो ये सारी चीजें वैसे पैदा नहीं पहुंचाएगी जैसे पैदा पहुंचाना। सुभान अल्लाह। जी हाँ, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है, इजाजत ली। आखिरी मेरी बात, मुझसे ये भी कहा गया, सुभान अल्लाह, हमारा मुआशरा अगर हमें साफ करना है, मुआशरे की बीमारियों में, बुराइयों में एक बड़ी बीमारी है नशा। क्या चीज? यकीन मानो, आंख नहीं, दिल रोता है। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, दिल रोता है। नशा है ना, आज शराब छोटा हो गया है, बोतल का शराब छोटा है आज। नशे की इतनी किस्में हैं, इतनी किस्में हैं, लोग पता नहीं क्या क्या नशे में लेते हैं, मेडिकल के टैबलेट से लेकर के पेट्रोल तक, पेट्रोल से लेकर के पता नहीं वो जो पॉलिश मारी जाती है वो पॉलिश तक, पॉलिश से लेके और कितनी किस्म के ड्रग्स, कितनी किस्म के गांजे मार्केट में आ गए हैं। बच्चे 15 साल से छोटे। एक माँ ने एक बच्चे को मेरे साथ उम्रे पे भेजा, कहा शेख इसको जब हम नशा नहीं देते ना, पूरे घर को मारता है, सारे घर के बर्तन तोड़ता है। मैं हरम में बिठाकर उसे, हरम में मक्की में बिठाकर, मगरिब और इशा के बीच में मैं वो बच्चे को बाजू बिठाकर पूछ रहा हूं, भाई तुम तो ऊंचे खानदान के हो, तुम्हारे घर वाले मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, तुम बड़े अच्छे आले हदीस खानदान के हो, ये आदत कहां से आई? उस नौजवान ने कहा मेरी कॉलेज से आई। कहां से? कहां से? ऐसी कॉलेज जिसमें डालने के लिए मेरे वालिद साहब रात के 4 बजे लाइन में खड़े थे। ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेजों में, आज कॉलेज जो है ना, अल्लाह बचाए, अच्छे भी होंगे, बड़े कम हैं, जी बड़े कम हैं। यहाँ से बच्चे सुधरने के बजाय बिगड़ के आते हैं। हो सके तो एक बच्चे के लिए दुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे खास आले हदीस भाई हैं, बहुत मेरे दिल के करीब हैं, नाम नहीं लेता, यूट्यूब में लोग फैला देते हैं इसको। मुझे घर बुलाए, अपने बच्चे का सर दिखाए, मैं टार्च डाला मोबाइल में, अंदर से भेजा दिख रहा है। जी हाँ, उनकी मेहनत से 4 आले हदीस मस्जिदें बनी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। कहा मेरा बच्चा स्कूल को जाता शेख, स्कूल तक मैं छोड़ता, अंदर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे बच्चे को नशे की आदत आई और एक सुराख हो गया, निमास वाले हार गए। इसका ये बंद नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है सुराख। सुभान अल्लाह। आज 15 साल से छोटे बच्चे, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है, 5 मिनट में बोले जाने वाला मसला नहीं है। उलमाए किराम की अब तकारीर इस पे रखिए, आप जगाइए नौजवानों को, बताइए नौजवानों को नशा हमारे दीन में हराम है। इस कदर मैं दुआ ही कर सकता हूं, इसलिए कि मैं प्रैक्टिकल देखने वाला आदमी हूं। कभी हो सके तो KRC जाके देखो। कहां देखना है? इसका फुल फॉर्म है कर्नाटका रिहैबिलिटेशन सेंटर, KRC। ऐसे सैकड़ों बच्चे पड़े हुए जो नशे की आदत। अच्छा, वो बच्चे का बोल देता हूं मैंने उस बच्चे से पूछा, उसने एक जुमला कहा, ये आदत मुझे मेरी कॉलेज से आई है। मैंने कहा छोड़ दो बेटे, 14 दिन तुम्हारे पास में, यहाँ माहौल है। कहा नहीं शेख, नहीं होगा, वापस जाऊंगा वही माहौल, वही घर, वही कॉलेज, वही माहौल में दोबारा आदत आएगी। आप मुझे ये सफाई वाला काम दिला दीजिए, 1 साल यहाँ रह दीजिए, रख दीजिए, मैं इससे आजाद हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। जी, उस बच्चे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज आजाद हो गया, एक जिम्मेदार बाप बन गया हूं, माशाअल्लाह, बहुत नेक हो गया। प्रैक्टिकल मिसालें मैं एक हदीस कहूंगा और बात अपनी खत्म कर लेता हूं। आखिरी बात है,
سبحان اللہ، نشے کے تعلق سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ چھوٹا سا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں، چھوٹا سا جملہ، صحیح بخاری، حدیث صحیح بخاری میں ہے، راوی حدیث، آخری بات ہے میری انشاءاللہ تعالی، یہاں انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اس مجلس میں کوئی انشاءاللہ نہیں رہیں گے، لیکن یہ بات دوسروں تک پہنچائیے انشاءاللہ، ہمارے بچوں تک پہنچائیے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوان اکثر جہاں میں جاتا ہوں، اور یہ بھی میرے لیے اچھی بات ہے بری بات ہے نہیں معلوم، میرا تعارف یوٹیوب سے کرایا جاتا ہے، شاید میرے جانے کے بعد یوٹیوب ہی مولوی بولیں گے شاید مجھے لوگ، پتہ نہیں کیا کیسے مجھے یاد کیا جائے گا، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال جی ہاں، میں ایک چیز ضرور کہوں گا، یہ حدیث سن لیجئے گا، انس بن مالک کہتے ہیں کنت ساقی القوم، میں سب کو شراب پلا رہا تھا، میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ، سارے لوگ بیٹھے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، ایک اعلان کرنے والے صحابی نے مدینے میں اعلان کیا، الا خبردار، ان الخمر قد حرمت، آج شراب حرام ہو گئی، فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ آگے سنو، ابھی بات ہو، فقال لی ابو طلحہ، ابو طلحہ نے مجھ سے کہا اخرج، باہر جاؤ، یہ جو گلاس میں ہمارے ڈال رہے تھے نا، اس کو لے کے باہر جاؤ، فاحرقھا، اس کو ویسے ہی سڑک پر بہا دو۔ سبحان اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، فہل انتم منتہون، کیا بھی رک جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا انتہینا، رک جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی چیز میں نوجوانوں سے کہوں گا، کہ ہم سے ایک سگریٹ چھوڑی نہیں جاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے چھوڑی نہیں جاتی، صحابہ نے شراب کو لات مار دیا، وقت نہیں ہے اس پر بولنے کے لیے، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے شرک اور بدعت، قبر پرستی، اللہ اسے دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز میں جو غفلت ہو رہی ہے، اللہ اس غفلت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنائے، اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو نشے کی عادتوں سے بچائے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو جس نے رچا ہے، جس نے اسے ارینج کیا ہے، جس نے اس جلسے کو بنایا، ماشاءاللہ اللہ سارے لوگوں کو ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا کی پریشانیاں ان کی دور فرمائے، اللہ آخرت کی ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے میرے بھائی اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک دعا ضرور کرنا، جتنے میرے مسلمان بھائی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔